اتنا مظلوم نہیں ہوا ہے ابھی تک. اپنے نظام کو، نظام نفسیت کو مضبوط بنائیں. آج دشمن ہمیں جہاں پر مترسل کر رہا ہے، جہاں پہ منتشر کر رہا ہے، ہماری حالت ہے کہ ہم ایک گھر میں 4 بھائی ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ علی اللہ والا ہے، وہ بغیر علی اللہ والا ہے، وہ ماتمی ہے، وہ زجیردار ہے، وہ فلاں ہے، وہ ٹھیکان ہے. یہ کون سی تقسیم ہم نے بنا رکھی ہے؟ دین اس کے اوپر موقوف ہے کہ زمین دری کرے گا تو شیعہ ہے بھائی نہیں ہے، یا دین اس کے اوپر موقوف کرے کہ میں بھی اللہ پڑھوں گا تو نہیں تو میں پھر حرام دار ہوں. یہ کون سی اطاعت ہے؟ کس نے دی ہے آپ کو؟ وہ فلاں یہ پڑھے گا تو ایسا ہے، وہ فلاں نہیں پڑھے گا تو ویسا ہے. یہ اطاعت کس نے دی ہے ہمیں؟ میرے بھائیوں، میرے مومنوں، شیعوں، یہ اتحاد کا وقت ہے. کیسا مقام ہے کہ میں رات کی بات کیا خدمت میں عرض کر دوں، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اللہ پڑھ رہے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. کمال کی بات ہے ویسے، لیکن میں نہیں کہتا اگر کوئی پڑھتا ہے یا پڑھے، اگر اس کے مجتہد کو اجازت دیے وہ پڑھے، مجھے کوئی اس سے اختلاف نہیں، لیکن کم از کم تبلیغ تو کرے. لیکن وہ یہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، نماز کی وجہ سے پڑھوں گا، اس کے مقصد یہ پڑھیں. بھائی یہ جو شرط ہے یہ کس شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ کون سا دین شیعہ ہے، کون سا دین اسلام ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ مشروط عبادت کرو، یعنی ایسا کرو گے تو ویسا میں کروں گا؟ یہ کون سا دین ہے؟ کہاں پر پھنسے ہوئے یہاں پہ؟ خدا یہاں پہ جتنے بھی امام میں سلالہ میں جہاں پہ بھی جو بھی مومن شیعہ مسلمان یہاں پہ موجود ہے یا جو بھی بات کی عزادار ہے، خدا کا واسطہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں پر آپ عزاداری کی وجہ سے، ماتم کی وجہ سے مسجد بہدار کو اختراع کر کے مظلوم کر دیں. یہی وہ لوگ ہیں جو جنگ صفین میں قرآن کو دے کر علی کو چھوڑ دیا تھا، اس ظاہری قرآن کو دے کر نادے کے قرآن کہہ رہے کہ جنگ کر، وہ کہتے نہیں قرآن کے خلاف جنگ کریں. اور آج ہمارے اس زمانے میں اس وقت میں ہم جہاں پر موجود کریں، آپ لوگ تحقیق کریں کیوں کتابوں کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ کیوں آپ دین محمد و آل محمد کو ثبوتوں کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، علم کے ساتھ کیوں جستجو نہیں کرتے؟ آپ لوگ یہ کہاں سے لے آئے ہیں یار؟ کس رائے میں تحریر علیہ السلام نے تشخیص بندی دی ہے؟ خدا کا واسطہ ہے، یہ جو بھی آپ کے زجیر زری، ماتم، کنا زری، جتنے یہ موضوعات ہی ویسے ہیں جو صرف اس لیے کہے کہ چونکہ جی میرا عقیدہ یہ ہے، میرے دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، مجھے جی خوشی ہوتی ہے. تیری خوشی ٹھنڈا کر اطمینان کا نام دین نہیں ہے. دین کا مطلب یہ کہ جو علی نے کہا ہے ایسا عمل کرو، بس اس میں کوئی اثر مگر تیری میری کوئی خواہش موجود نہیں ہے. وہ فلاں پڑھتا تھا، فلاں نہیں پڑھتا. بھائی تم پڑھتے ہو اس کی دلیل لے آؤ. آج میں یہاں تبلیغ کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں، اس نظر تبلیغ تو اس کے بعد جا کے مجھے وہاں پاکستان میں ایک مسجد ملے اور وہ مجھے صاحب یہ کہیں گے کہ ہم آپ کو 5,000 روپئے اس شرط پہ دیں گے، آپ یہ پڑھائیں کیوں پڑھیں گے؟ یہ کون سا دین ہے مجھے بتائیں؟ اور آج جتنی کوشش کر رہے ہیں اتحاد کی، لیکن وہاں پر ہمارے کچھ شر پسند عناصر ہیں جن کو مومن کہتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے. خدا اس طرح نہ کرے، دین کو مظلوم نہ بنائے، دین کے اوپر اپنی خواہشات کو مقدم نہ کرے. جذباتیوں کا نہیں کرے، درد دل ہے آپ سے، میری قوم ہے، ملت ہے، میری ذمہ داری ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور تقریباً 5-6 سال جو میں گزر چکے میں تحمل کے ساتھ ان تمام چیزوں کو برداشت بھی کر رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہی ضرور کروں گا اگر کوئی پڑھتا ہے وہ اپنے نتیجے کو ثابت کرے. ابھی میں فلاں کو شہر کی تکلیف کرتا ہوں، اس نے فتویٰ دیا میں کرتا ہوں، لیکن کم از کم تکلیف تو کرے نا. یہ تو وہی بات ہے جی اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، محبت وہ کرتے نعرے والی، بولا آپ کہیں نماز میں نہیں پڑھنی، ویسے آپ وشیع ہو گئے، کون سی محبت ہے؟ یہ وہی والی بات ہے جو قبیلے سے جدا کے منہ کے اوپر تماشے بھی مارتے تھے، کہتے ہیں ہم سے جدا سے محبت کرتے ہیں. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ وہی منافقت تو ہے جو رسول کی بیٹی کے ساتھ وہ منافقت کی گئی، اور آج تک مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ تو جناب پیغمبر کی بیٹی، ہم تو محبت کرتے ہیں، ہم تو احترام کرتے ہیں. احترام کیجیے کہ اس کے حق کو نہیں مانتے، کہتے محبت کرتے ہیں، تو آپ کو لعنت نہیں بھیجتے ہو نا. اللہ بھی کہتا ہے کہ کسی کا حق ہے اس کے اوپر میری لعنت ہے. تو پھر کس حق کی متلاشی ہے؟ کس دن کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں؟ خدا نے آپ لوگوں سے آخری بات، تکلیف کو اپنائیں، تکلیف کے اوپر عمل کریں، لیکن کم از کم تکلیف کر کے کریں نا. باقی احکامات کو آپ کی تکلیف کے مطابق ہوں. میری بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ پریشان تو نہیں ہے بیٹھے؟ یہ سوال پڑے آ رہے محمد مداد سے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی؟ بس آخری گزارش ہے آپ کی خدمت میں، تکلیف کو اپنائیں. پہلی چیز یا جو بھی آپ کے مادی عزادار ہے، مجھے کسی سے کوئی ابتلا، کسی سے کوئی بھی پریشانی نہیں. دیکھیں عزاداری ہماری شہرہ کے، ٹھیک ہے، ہمارے بزرگ جو ہے وہ کرواتے تھے کسی زمانے میں اگر عزاداری مستحب کی، آج کے زمانے میں واجب ہے. عزاداری ہماری پہچان ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں. لیکن عزاداری کا ہر کسی مطلب نہیں ہے واجبات کو ترک کر مستحبات کو جو ہے وہ ترجیح ہے. ہرگز ایسا نہیں کہا ہے. پہلی چیز.
دوسری چیز کیا ہے کہ اگر آپ لوگ اس دین آل محمد کے داعی ہیں تو پھر آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ سوال کریں، آپ پوچھیں، علم کی بدلاشی کریں۔ دین آل محمد میں مجھے بتائیں کہ مولوی صاحب کی جتنے بھی گزشتہ ہیں یا ابھی تک ہیں، یہ کوئی اپنے دادے کے گھر سے کوئی پٹوری کھولیں گے وہاں سے یہ فرمان لے کے آ کے آپ کو سنا سکتے ہیں؟ بھائی یہ جو آپ لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں فلاں جی یہ اس صاحب کو سنیں جی اس صاحب کو، بھائی مولانا گوگل کا نام شریعت نہیں ہے، رسول کے پیغمبر کے زمانے میں گوگل نہیں تھا، فیس بک نہیں تھی۔ آج کا ہمارا علامہ اتنا سستا ہو چکا ہے، میں کہتا ہوں پاکستان میں